فرماتے ہیں ایک دفعہ حالات کی وجہ سے میں بہت پریشان تھا، تو میں نے قرآن مجید میں یہی آیت پڑھی وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کے لیے حالات میں سے نکلنے کا راستہ دکھا دے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن مجید رکھا اور اللہ کے سامنے نیت کی، اے اللہ میں آئندہ تقوی کی زندگی اختیار کروں گا، تو مجھے اس مشکل میں سے نکال دے۔ فرماتے ہیں صرف نیت کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس تنگی کو آسان کر دیا اور میرے لیے خروج کا راستہ نکال دیا۔ تو تقوی اختیار کرنا اللہ کو اتنا پسندیدہ ہے، اللہ بندے کے لیے پریشانیوں میں سے راستہ نکال دیتا ہے۔ پھر رزق کے بے گمان ملنا، کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا ان کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ اورنگزیب عالمگیر ایک بادشاہ گزرے ہیں، بڑے عالم تھے، صاحب نسبت تھے۔ ان کے استاد کا نام تھا ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ۔ ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی جائیداد تھی، وہ بڑی بلڈنگز کے مالک تھے، زرعی زمینوں کے مالک تھے، اور جیسے کوئی بڑا سیٹھ آدمی ہوتا ہے نا، ایسے ان کا حال تھا۔ ایک شہزادے نے ان کی شکایت بادشاہ کو کی کہ جی یہ بادشاہ کا پیر ہے اور اتنی جائیداد کا مالک ہے، تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ لوگوں کو ورغلا کے ان سے پیسے لے لیتا ہے اور اس نے اتنی جائیداد اکٹھی کر لی ہے۔ تو اورنگزیب عالمگیر نے فیصلہ کیا کہ میں ملا جیواں رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ میرے استاد ہیں، مگر میں ان سے پوچھوں گا کہ یہ استاد آپ نے کیسے جو ہے وہ جائیداد بنا لی۔ تو انہوں نے ملا جیواں کو پیغام بھیجا کہ جی آپ ملنے کے لیے تشریف لائیے۔ اب ملا جیواں رحمۃ اللہ دربار میں آیا، اورنگزیب عالمگیر نے اٹھ کر ان کا استقبال کیا، پاس بٹھایا، سلام کیا، محبت سے بات کی، اور یہ کہا جی کہ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ تو ایک فقیر آدمی ہیں، پڑھاتے ہیں طلباء کو، آپ اتنی جائیداد کے مالک کیسے بن گئے؟ تو ملا جیواں رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہوگا میں پچھلی مرتبہ آپ کو ملنے کے لیے آیا تھا، آپ نے مجھے ایک چونی ہدیے میں دی تھی۔ ان کا ہاں۔ کہنے لگے وہ چونی میں نے جا کے اپنی بیوی کو دی تھی اور کہا تھا کہ اس کو کسی اچھے کام پہ لگا دو تاکہ اللہ ہمارے لیے رزق میں آسانی کر دے۔ میری بیوی نے چند انڈے لیے اور مرغی کے نیچے رکھ دیے، ان انڈوں سے بہت سارے بچے نکل آئے تو کئی مرغیاں بن گئیں، چنانچہ ہمارے گھر کی مرغیوں میں برکت ہو گئی۔ پھر مرغیوں کے ساتھ میری بیوی نے ایک بکری خرید لی، اللہ نے بکریوں کا ریوڑ بنا دیا۔ پھر بکریوں سے ہم نے ایک گائے خرید لی، اللہ نے گائے کا ریوڑ بنا دیا۔ گائے بڑھتے بڑھتے اتنی بڑی کہ میں گائے کو سیل کرتا تھا اور زرعی زمین خریدتا تھا۔ پھر اللہ نے میری زرعی زمین کے کاروبار میں برکت دی، اور ایک زمین میں کم قیمت پہ خریدتا تھا، اس کی قیمت بڑھ جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اتنا کروڑپتی بنا دیا، مگر میری انویسٹمنٹ وہ چونی ہے جو آپ ہی نے مجھے دی تھی۔ اورنگزیب عالمگیر نے کہا کہ اچھا استاد جی اب ذرا میری بات بھی سن لیجئے۔ اس نے اپنا ایک خادم بھیجا کہ جاؤ فلاں جگہ پہ جو ایک ہندو ہے نا اس کو بلا کے لاؤ اور اس کو کہو کہ پچھلے سال کا پورا ریکارڈ خرچے کا ساتھ لے کے آئے۔ تھوڑی دیر میں وہ ہندو آ گیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ نے کیوں بلایا ہے؟ بادشاہ سلامت نے کہا کہ آپ نے پچھلے سال اپنے مکان کی چھت کو ریپیئر کروایا تھا، اس کا خرچہ کتنا ہے؟ اس نے کہا جی ایک چونی۔ اس نے کہا مجھے اس کی ڈیٹیل بتاؤ۔ اس نے کہا جی بہت بارش تھی اور میری چھت میں سے پانی ٹپک رہا تھا اور میری بیوی مجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، آپ گھر کی طرف توجہ نہیں دیتے، چھت ٹپک رہی ہے، بچے نیچے سوئے ہوئے ہیں، ہم جائیں تو کہاں جائیں، آپ جلدی سے اس چھت کی ریپیئر کروائیں۔ کہنے لگے اس بارش کے موسم میں وہ ہندو جو تھا وہ اپنے گھر کے باہر جھانک کر دیکھنے لگا کہ کوئی بندہ کام کرنے والا مل جائے، تو اس کو ایک نوجوان قریب ملا۔ اس نے نوجوان سے پوچھا اے نوجوان تم مزدوری کرو گے؟ تو نوجوان نے کہا ہم تو دنیا میں پیدا ہی مزدوری کے لیے ہوئے ہیں، مزدوری ہے کون سی؟ اس نے کہا میں تمہیں کدال دیتا ہوں اور ایک جو ہے نا وہ اور چیز دیتا ہوں، اور اتنی مٹی اکھاڑو اور اس کو میری چھت کے اوپر بچھا دو تاکہ پانی ٹپکنا بند ہو جائے۔ اس بندے نے 2 گھنٹے محنت کر کے آپ کی چھت کے اوپر مٹی بچھائی تھی اور سخت سردی برداشت کی، بارش برداشت کی، مگر مشقت کے ساتھ اس نے یہ کام کر لیا۔ جب اس نے کام کر لیا تو اس نے اپنی مزدوری مانگی، تو آپ نے کہا کہ میرے پاس پیسے تو نہیں ہیں، دکان پہ ہیں، کل آ کے لے جانا۔
اس نوجوان نے جواب دیا میں ایک دفعہ جب کہیں سے چلا جاتا ہوں تو دوبارہ پھر وہاں نہیں آیا کرتا، آپ مجھے جو دینا ہے ابھی دو۔ تو میرے پاس ایک چونی تھی، میں نے اس مزدور کو کہا کہ یہ چونی لو اور چلے جاؤ۔ بادشاہ نے کہا ہاں تم نے اس کو چونی دی تھی استاد جی، وہ مزدور میں تھا، میں نے اس کے گھر کی چھت کو ریپیئر کیا تھا اور مجھے اس پر یہ رزق حلال ایک چونی ملی تھی۔ جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے آپ کو ہدیے کے طور پہ وہ چونی دی، اس چونی میں اللہ نے برکت ڈالی، آج آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک بن گئے ہیں۔ اللہ ایسی طرف سے رزق دیتا ہے جس کا بندے کو گمان ہی نہیں ہوتا۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ